بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ چونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہوں۔ مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال اسے ایک دن جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ ناظرین، واقعہ آگے بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ ناظرین، وہاں سمندر میں ایک ٹھیلا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ چھاڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے سمندر کے بیچ والے ٹھیلے پر جہاں کوئی جہاز کشتی وغیرہ نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی ٹھیلے پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی لیا اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہا۔ دن رات اسی طرح گزرتے گئے۔ اس کی عمر 500 برس ہوئی اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا، اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ میرا خاتمہ عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ کی کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے گا، نہ زمین کھائے نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹھیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی میں تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ کہے گا، نہیں اے اللہ، میری عبادت کس کام آئے گی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے، اور جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپیٹ آئے گی، اس وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کر دے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا اور کہے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ پانی کا کٹورا تو تجھے مل جائے گا، لیکن پانی کے کٹورے کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا
اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا اس کی قیمت خالص 500 سال کی عبادت ہے، وہ اگر کوئی پیش کر دے تو یہ پانی کا کٹورا اسے مل جائے گا۔ وہ عابد کہے گا میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت، وہ عبادت دے کر پانی کا کٹورا لے لے گا، پانی پی کر کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندے، تیری 500 سال کی عبادت کے صلے میں تم تو آزاد ہو گئے، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی کا لے لیا اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر سرابر ہو گیا، تیری عبادت کا صلہ تجھے مل گیا۔ اب وہ جو تو نے لاکھوں دانے انار کے کھائے، اس ایک ایک دانے کا حساب دے کر اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے سجدے کیے، اور جو ہزاروں کٹورے پانی کے پیے، ایک ایک قطرے کا حساب دے، اس پانی کے بدلے کتنی عبادات کی ہیں۔ اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے، اس کے بدلے کیا عبادات لے کر آیا ہے۔ اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی، تو تا حد نگاہ ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، ایک ایک تارے نگاہ کا حساب دے، اس کے بدلے کتنی نیکیاں لایا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا صلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب وہ جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے۔ یہ عابد پتھرا جائے گا اور کہے گا بے شک اے اللہ، نجات آپ ہی کے فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو بھی نجات نہیں دلائے گا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو بھی وہ ذریعہ نجات نہیں بن سکے گی جب تک فضل خداوندی نہ ہو۔